بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس امریکہ سے آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 80 منٹ کی جو ملاقات ہے، آخرکار اس میں وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ امریکی صدر نے ان 7 مطالبات کی فہرست جناب شہباز شریف کو تھما دی ہے جن پر عمل درآمد کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے مطالبات ایسے ہیں جو پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات سے میل نہیں کھاتے، لیکن چند ایک مطالبات ایسے ہیں جس کا پاکستان کو فائدہ ہی ہے، کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے۔ یہ سارے مطالبات آج تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے مطالبات ہیں جو اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے اس ملاقات کی پٹاری میں سے کیا نکلا ہے، اس ملاقات کا چوتھا مطالبہ کیا ہے، بڑا خطرناک مطالبہ، اور 7واں مطالبہ جو عمران خان سے مبینہ طور پر متعلق ہے اس کی کیا تفصیل ہے، یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے عمران خان کے حوالے سے اس ملاقات میں جو کیا ہے، اس کے حوالے سے بس اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کہ آخر کار اللہ نے کپتان کی سن لی ہے، اور گو مگو کی کیفیت سے دوچار عمران خان کو اب ایک واضح لائن آف ایکشن کی طرف جانا آسان ہو گیا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ ملاقات کس طرح اللہ کی رحمت بن کر سامنے آئی ہے، اور اس کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیسے دور ہو گئی ہے، یہ ایکسکلوسیو تفصیلات بھی آج کی ویڈیو میں ہم بڑے واضح انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ناظرین، یہ بڑی بریکنگ نیوز بھی آج آپ کو ہم دیں گے کہ عمران خان کی اپنے فطری اتحادیوں چین، روس اور سعودیہ کی طرف پلٹنے والی بہت بڑی دھماکہ خیز پیش رفت کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ نے اسے سبسکرائب اور فالو ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں تازہ ترین ایکسکلوسیو ریسرچ بیس وہ آپ کو ملتی رہیں بر وقت، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، آپ سمجھیں کہ اس ویڈیو میں حقیقت بیان کی گئی ہے اور یہ حقیقت پاکستان کے عوام اور خاص طور پر پی ٹی آئی کارکنوں کی نظروں میں آنا ضروری ہے، کیونکہ ان میں مایوسی پھیلائی جاتی ہے مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے، اور جو روشن پہلو ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا اسے چھپا دیا جاتا ہے، لیکن ہم وہ روشن پہلو بڑے واضح انداز میں اس ویڈیو میں آج آپ کے سامنے اجاگر کریں گے، اس لیے یہ ویڈیو خاص طور پر شیئر ہونا ضروری ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ پورے 25 کروڑ عوام تک پھیل جاتا ہے جب یہ سلسلہ ایک بار شروع ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ بھی ناظرین، اگر ٹائم لائن پر موجود ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ناظرین، جس طرح بہت پہلے ہم آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے چین سے 5th جنریشن لڑاکا طیارے J-35 کی خریداری کے معاہدے پر جو پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے، امریکہ کی طرف سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹرمپ کی طرف سے 7 مبینہ مطالبات کی جو فہرست تھمائی گئی ہے اس میں ذرائع کے مطابق سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان چین کی فضائیہ، نیوی اور میزائل فورس کی جدید ترین ٹیکنالوجی سعودی عرب اور ریڈ سی یعنی بحیرہ کلزم جو بحیرہ روم کے ساتھ ملا ہوا ہے، جو جہاں پر اسرائیل کا ساحل ہے، یعنی بالکل اسرائیلی ساحل کے قریب جو پاکستان کا منصوبہ ہے، اور یہ سعودی عرب کا اپنی بحریہ کو اور فضائیہ کو مضبوط کرنے کا، اور ان خاص جو شمالی سعودی عرب کے ایئر بیسز ہیں ان پر پاکستان کے اور اسرائیل اور پاکستان اور
سعودی عرب کے مشترکہ جو جدید ترین طیارے ہیں وہ کھڑا کرنے کا، جن میں J-35 بھی شامل ہوں گے، میزائل فورس بھی ہوگی۔ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو سلو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ یہ اس پر عمل درآمد تو نہیں روک سکتے، اس کے سیاسی مضمرات ہوں گے اپنے اپنے ممالک میں، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ آپ ریڈ سی میں اور شمالی سعودی عرب میں نہیں لائیں گے، اور اس کو کس طریقے سے وہ یعنی انکار بھی نہیں کیا جائے گا، اقرار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور پاک سعودی دفاعی معاہدے کے تحت چین سے جو جدید ترین طیارے، میزائل اور آبدوزیں خریدی جا رہی ہیں یا خریدی جانے کی تیاری ہے، اس کو اسی طرح سے لٹکا دیا جائے جس طرح پاکستان نے سی پیک کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ 10-11 برسوں سے پاکستان پر 50-55 ارب ڈالر سی پیک کا قرضہ بھی چڑھ گیا ہے چین کی طرف سے، لیکن پاکستان اور چین کے درمیان نہ تو ریلوے لائن کا لنک قائم ہوا ہے اور نہ ہی گوادر اور کراچی سے چینی سرحد تک سی پیک موٹر ویز کا وہ جال بچھایا جا سکا ہے جس کا آغاز میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اور عملی صورتحال یہ ہے کہ اب سی پیک پر کام کی رفتار بھی انتہائی سست کر دی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا پھر انکار ہی سمجھیے، تو 10-11 سال بھی ضائع کر دیے پاکستانی قوم کے بھی، چین کے بھی، ان حکمرانوں نے، اور وہ کام بھی نہ کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب ایسا ہی سلوک اس معاملے سے کرنے کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پہلے مطالبے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہاں یا نہ میں کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور انتہائی تابعدار بچے کی طرح ٹرمپ کے مطالبات کو سنتے رہے اور اپنی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کیا کہ جناب حکم کی تعمیل ہوگی جناب والا۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ پہلا ہی مطالبہ ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد یہ شروع کریں گے اور معاملے کو ڈیلے کریں گے تو پھر یہ مطالبہ جو پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے خود، اس کو بھی برانگیختہ کر سکتا ہے، اور جو سعودی عرب اور چین کو بھی برہم کر سکتا ہے، اور یہ اپنی سیاسی موت کے تابوت میں ایک آخری کیل مارنے کے مترادف ہوگا شہباز حکومت کے لیے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی آرڈیننس فیکٹریز کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو فراہم کرے، اور اس معاملے میں سردیوں کے بعد جو سپلائی ہے وہ دگنی کر دی جائے، یعنی اگلے سال مارچ اپریل سے یہ سپلائی دگنی کر دی جائے، کیونکہ جب 3-4 ماہ کے وقفے کے بعد سردیوں میں ہمیشہ وہاں وقفہ آ جاتا ہے جنگ کا۔ جب جنگ میں شدت آئے گی تو نیٹو نے یوکرین کی طرف سے روس پر بہت بڑی زمینی، فضائی اور بحری یلغار کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، اور جب وہاں پر جنگ گرم ہوگی تو پھر پاکستان سے بھی جو سپلائی ہے وہ ڈبل کر دی جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بھارت کو سبق سکھانے کے لیے چوتھا مطالبہ یہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ مشرقی ریاستوں 7 سسٹرز اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی تحریکوں کی سرپرستی پاکستان بڑھائے، جو پہلے امریکہ کی طرف سے ہی پاکستان پر پابندی رہی پچھلے 25 برس کے پاکستان یہ سلسلہ روک دے۔ اب امریکہ نے خود ہی اس کی اجازت دے دی ہے، ذرائع کا دعویٰ ہے، بلکہ مطالبے میں رکھ دیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس حوالے سے جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات بڑھائے، اور یہ جو بھارت کو سبق سکھانے والی گیم ہے اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر اب کام کریں گے، اور بھارت اس کے رد عمل میں اگر پاکستان پر حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں اس بار پاکستان پر امریکی دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ ہاتھ روک کر، یعنی بالکل محدود جواب دینے کے لیے اب پاکستان پر دباؤ نہیں ہوگا۔ پاکستان کو بھی غیر محدود انداز میں اس بھارتی جارحیت کا جواب دینے کی آزادی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ملاقات میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو ثبوت پیش کیے ہیں کہ پاکستان کے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جاری ہے
اس میں بھارت پوری طرح ملوث ہے۔ تو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر بھارت باز نہیں آ رہا تو آپ لوگوں کو بھی اب آزادی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کشمیر میں بھی اور جو 7 سسٹر مشرقی ریاستیں ہیں بھارت کی، وہاں بھی آنے والے دنوں میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ پھر جو پاک بھارت پھر دوبارہ جنگ کا میدان بن جائے گا۔ امریکی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ بھارت پر اس حوالے سے سخت برہم ہے کہ اس نے 26 سال امریکہ سے یہ وعدہ کر کے اربوں ڈالر سالانہ کے تجارتی مفادات لیے کہ وہ چین کے خلاف امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے گا، لیکن جب موقع آیا تو امریکہ کو صاف انکار کر دیا۔ یہ امریکی مطالبہ چونکہ اب امریکہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اسے سبق سکھانا چاہتا ہے، لیکن یہ امریکی مطالبہ چونکہ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک مفاد میں ہے، اس لیے ملاقات میں شریک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی مبینہ طور پر اس حوالے سے پرجوش آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اکتوبر نومبر کے جو 2 ماہ ہیں، ان میں ایک اور پاک بھارت جنگ کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جو اگلا مطالبہ ہے ناظرین وہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کو دباؤ میں لا کر بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کروانے میں تعاون کرے اور افغانستان کے مکمل انکار کی صورت میں بلوچستان میں ان فضائی اڈوں پر امریکہ کو دوبارہ رسائی دے جو سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کے زیر استعمال رہے ہیں۔ 5واں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریئر ارتھ منرلز نکالنے کے عمل کو تیز کرے اور اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ مجوزہ معاہدوں کو فوری طور پر حتمی شکل دے۔ 6واں مطالبہ ناظرین یہ ہے اس فہرست میں کہ پاکستان کی طرف سے OIC ممالک کا ایک ایسا مضبوط گروپ تشکیل دیا جائے جو اسرائیل فلسطین بحران کے حل کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کی مکمل سپورٹ کرے۔ اور 7واں مطالبہ پاکستان میں جاری جمہوری عمل اور سیاسی انتقام سے متعلق ہے۔ اس مطالبے میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان تصادم اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستانی عوام میں امریکہ سے نفرت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور پاکستان میں بھی افغانستان اور ایران کی طرح امریکہ کی دشمن حکومتوں کے قیام کے لیے کوئی انقلابی صورتحال پیش آنے کا خطرہ بڑھ جائے۔ ناظرین اس آخری مطالبے کو جو اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ مطالبہ دراصل نام لیے بغیر عمران خان اور PTI لیڈرز اور ورکرز کی رہائی کا مطالبہ ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ 80 منٹ کی اس ملاقات میں عمران خان کی رہائی اور 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے کوئی دو ٹوک بات نہیں کی گئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مزید سخت اقدامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور بات اب پنجاب میں نئے کریک ڈاؤن سے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی طرف بھی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی اور اوورسیز عرب امریکن کمیونٹی سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی انتخابی وعدے کیے تھے وہ اب مکمل طور پر دھوکہ اور کھلا فراڈ ثابت ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قراردادوں کو بار بار ویٹو کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس قتل عام کو جاری رکھنے میں برابر کے شریک ہیں اور ہماری حکومت جو غزہ میں قتل عام کے اس سب سے بڑے سرپرست کو نوبل امن انعام دلوانا چاہتی ہے
وہ بھی بالواسطہ طور پر اس قتل عام کی سرپرستی اور حمایت ہی کر رہی ہے۔ اس لیے ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے غزہ جنگ پر بند کروانے کا اپنے عرب امریکن ووٹر سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اسی طرح وہ عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا پاکستانی امریکن کمیونٹی سے۔ اور کل کی اس ملاقات کے بعد اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے حوالے سے جو بچا کھچا آسرا تھا وہ بھی اب باقی نہیں رہا۔ بڑی اہم بات ہے ناظرین، بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملاقات میں کوئی ایسا واضح اور دو ٹوک مطالبہ عمران خان کے حوالے سے نہیں کیا، اور اس بات کا عمران خان کو بھی ادراک تھا۔ اسی لیے ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی اور موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی بڑی تیزی سے سخت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اب پرامن راستہ اس محاذ آرائی کو حل کرنے کا نکلنے والا نہیں ہے، اور بات اب آخری یعنی انقلابی راستے کی طرف ہی جائے گی۔ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شہباز شریف کو ایک قانونی وزیر اعظم کا پروٹوکول دینے اور عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جانے کو ہم اس حوالے سے اللہ کی رحمت بھی قرار دے سکتے ہیں کہ اس ملاقات کے اس نتیجے کے ذریعے اللہ نے عمران خان کو گو مگو کی اس ذہنی کیفیت سے نجات دلا دی ہے جس میں وہ امریکی صدارتی الیکشن مہم کے دنوں سے مبتلا تھے، اور صرف عمران خان نہیں، اوورسیز پاکستانی امریکن کمیونٹی، پاکستان میں موجود جو پاکستان پی ٹی آئی کارکنان اور لیڈرشپ ہے، حتیٰ کہ 25 کروڑ عوام بھی اس تاثر کا شکار تھے کہ جو ٹرمپ ہے وہ برسر اقتدار آنے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اور اب جب یہ سمجھ لیں کہ ٹرمپ کی طرف سے پکا جواب آ گیا ہے تو اب یہ جواب آ جانا بھی ایک بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم اس گو مگو کی کیفیت سے باہر نکل جائیں گے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور اب عمران خان بھی اور پوری پی ٹی آئی بھی بلکہ پوری قوم یکسو ہو کر ایک ایسی احتجاجی تحریک کی طرف جا سکے گی کہ جس میں پاکستان کے عوام کو سعودی عرب، ایران، ترکی، چین اور روس سمیت دنیا کے ان ممالک کے عوام اور حکومتوں کی مکمل اخلاقی و سیاسی حمایت حاصل ہو سکتی ہے جو دنیا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ظالمانہ غلبے کے خلاف ہیں۔ ناظرین ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان جب اس پوائنٹ پر یکسو ہو جائیں گے تو ہی ملک میں ایک عظیم احتجاجی تحریک کی داغ بیل ڈالی جا سکے گی، اور جب تک بھی کوئی بندہ ناظرین آسرے میں رہتا ہے تو وہ کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس آسرے کا ختم ہو جانا یہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے عمران خان کے لیے۔ اس نئی صورتحال میں ناظرین عوام کی جو توجہ ہے وہ اب دیگر معاملات کی طرف موڑنے کے لیے حکومت بھی کوئی بڑا کھیل کھیل سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور پھر افغانستان یا بھارت کے خلاف جنگ کا محاذ بھی گرم کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے اندر کوئی فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈرون حملہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں یا جو 7 سسٹرز ہیں بھارت کی مشرقی ریاستیں، وہاں بھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی جو آزادی کی وہاں تحریکیں چلا رہی ہیں، جو جماعتیں، جو تحریکیں، جو موومنٹس، وہ بھی کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس بار چونکہ ناظرین امریکہ خود مودی حکومت کو سبق سکھانا چاہتا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں اب ایک اور بڑی جنگ کا خطرہ یقینی ہو گیا ہے، لیکن اس جنگ میں اب فائدہ پہلی بار یہ ہوگا کہ پاکستان کو جو ہاتھ روک کر لڑنا پڑتا تھا امریکی دباؤ کی وجہ سے، اب وہ ہمارا کوئی ہاتھ روکے گا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی
تو جب ابھی نندن والا جہاز گرایا گیا تھا تو اس وقت بھی باجوہ اس کے حق میں نہیں تھا، اور اب جب یہ جھڑپ ہوئی ہے تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شہباز حکومت اس کو بڑھانے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ نواز شریف کے اور شہباز شریف کے مودی سے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور امریکی دباؤ دونوں مواقع پر خاصا زیادہ تھا۔ لیکن اب جب کہ دباؤ ختم ہو چکا ہے تو آخری جو دباؤ ہے کہ بھارت کو سبق نہ سکھایا جائے وہ صرف اب حکومت کے اندر سے ہی ہوگا، جو میاں نواز شریف کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن میاں نواز شریف کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب کتنی اہمیت رہ گئی ہے۔ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔